983rd منا رہا ہے۔ آپ تقریباً 34 سال لاہور میں جہاں پذیر رہے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک مستند روایات کے مطابق 65 سال ہوئی۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ کی عمر 31 برس تھی۔ آپ کا پہلا سفر لاہور کا حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، پھر آپ واپس تشریف لے گئے اور بروایات مختلفہ اپنے شیخ گرامی کے حکم پر یا حضرت سلطان محمود غزنوی کے بیٹے حضرت مسعود غزنوی کی خواہش پر درخواست پر آپ یہاں تشریف لائے۔ 431 465 میں آپ کا وصال ہے۔ معتاد اندازے کے مطابق آپ کی کتاب کشف الماجوج کو مکمل ہوئے 1001 سال مکمل ہو چکا ہے۔ اس 983 سال اور اگر 34 سال پہلے بھی شامل کر لیں تو تقریباً 1024 سال پہلے ایک ہستی تشریف لاتی ہے لاہور کی سرزمین پر۔ اور جیسے مخدوم و ممدوم جناب ڈاکٹر مفتی محمد عبیر اسلم صاحب نے شان فرمایا، درویش کسی جگہ آتا ہے، درویش جب کسی جگہ تشریف لاتا ہے تو بظاہر دنیا کے اسباب سے بے سر و سامان نظر آتا ہے، ہوتا نہیں۔ بظاہر دنیا کے اسباب سے بے سر و سامان نظر آتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے اور ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بقول نہ تخت و تاج نہ سکندر و بادشاہ ہے، جو بات ایک کلندر میں دیا، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات ایک مرد قلندر کی نگاہ۔ بظاہر آپ صحیح روایات کے مطابق 3 افراد تشریف لائے، وہ 3 افراد کون ہیں؟ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ میں سے جس کو دربار شریف کے اندر تربت پہ حاضری نصیب ہوئی ہے، اگر پہلے توجہ نہیں کی تو اب کیجیے گا کہ آپ کے مزار شریف کے لیفٹ رائٹ چھوٹے چھوٹے 2 فٹ کے مزارات کے نشانات ہیں، وہ ایسے لگتا ہے جیسے بچوں کے مزار ہیں، جگہ کی تنگی کی وجہ سے مزار کا نشان ہے، وہ بہت مکمل مزار ہیں۔ ایک حضرت ابو سعید کا ہے اور دوسرا حضرت شیخ حماد کا۔ بروایات مختلفہ وہ آپ کے مرید ہیں یا آپ کے پیر بھائی ہیں، مرید ہوں یا پیر بھائی ہوں، یہ بات طے شدہ ہے کہ ارادت مند اور عقیدت مند ہیں، وہ کسی بھی حیثیت سے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ حضرت ابو سعید وہ ہیں کہ جن کی فرمائش پر، جن کے سوال کرنے پر آپ نے کشف الماجوج کی،
اور آپ نے اس کا حوالہ دیا ہے کشف الموجود کے مقدمے میں کہ ابو سعید نے مجھ سے تصوف کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھی ہیں، تو اس کے جواب میں اس کے جوابات میں وہ 8 چیزیں ہیں جو آپ نے پوچھی. میرا جو کہ امفی کشف الموجود پر ہے، اس لیے میری اس موضوع پہ گفتگو بڑی شرح صدر کے ساتھ ہے، گرپ کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ماشاءاللہ. تو یہ 3 حضرات تشریف لائے. اگلی بات کہ آپ کی نسبی اولاد کوئی نہیں. یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، آپ کی کنیت الحسن ہے، اور اس کنیت کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ 8 وارثوں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کی اولاد پاک میں سے ہیں، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو الحسن. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی غزنی میں رہتے ہوئے جو شادی ہوئی، اس سے آپ کا بیٹا ہوا جس کا نام آپ نے اپنے جد امجد کے نام پر حسن رکھا. وہ اہل محترم اور بیٹا دونوں مثال فرما گئے. اس مناسبت سے آپ کا نام کنیت جو ہے وہ ابو الحسن. بظاہر نسل اولاد میں کوئی نہیں، لاہور آگے شادی نہیں فرمائی، اس کا حوال بھی آپ نے ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے. یہ میں اس لیے تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں، یاد رہے کہ ولایت کا کوئی درجہ، ولایت کا، روحانیت کا کوئی مقام سنت مصطفیٰ سے ہٹ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ اصول یاد رکھیں. آپ سب کے رہنما میرے محترم جناب شیخ طاہر عالم صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، جن کی خدمات میرے خیال میں عشروں پر مرید ہیں، عالم پر مرید ہیں. پوری فیملی بھی اہل سنت کی انجمن طلباء اسلام و مصطفی بھائی، بلکہ یہ مصطفی لنگر کا جو انیشیٹو ہے اور اس کی تمام بنیادیں آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو طولیت دوام عطا کرے، اور آپ کے والد گرامی جناب الحاج شیخ دوست احمد صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جملہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ولایت کا کوئی ادنا درجہ، ولایت کا کوئی کم سے کم درجہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ہٹ کے حاصل نہیں کیا جاتا. یہ طے شدہ بات. یہ میں نے جملہ کہنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ یہ جو فیض عالم کے بارے میں تاثر ہے کہ آپ نے شادی کی ہی نہیں. میں نے اس اشکال کو رفع کیا ہے کہ آپ نے شادی فرمائی، ایک بیٹا ہوا، غزنی میں انسان فرمایا، لیکن پھر کیوں نہ کی حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ بھی آپ شادی کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی محبت اور انوار و تجلیات میں اتنی گم ہوں کہ مجھے کبھی کسی اور چیز کا خیال نہیں آئے تو میں نے کیا کرتا. یہ ایک اور مقام ہے اور قریب ہے. اگر اس کو سمجھنا ہو تو مجاہد ملت اسلامیہ علامہ عبد الستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ ہمارے قریبی رہتے ہیں، میرے دوست ہیں جناب شمدانی صاحب. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور ایک جگہ انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اتنے خوبصورت ہیں، جوان ہیں اور حسین و جمیل ہیں، تو فطرتی تقاضوں کی وجہ سے آپ کو رغبت یا طلب نہیں ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو انٹرویو میں مجاہد ملت اسلامیہ علامہ عبد الستار خان نیازی صاحب نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ہوتی ہے، لیکن رات کا جس لمحے میں بھی طلب ہوتی ہے میں وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نوافل کے لیے کھڑے ہو جاؤں. تو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ
آپ کی بظاہر نسبی اولاد بھی کوئی نہیں. ذرا سیکوینس قائم رکھیے گا. تقریباً 1020 سال پہلے تشریف لائے اکیلے یا اپنے 2 مصاحب کے ساتھ تشریف لائے. نسبی اولاد مبارک بھی کوئی نہیں. اور جب تشریف لائے تو ماحول کوئی سازگار نہیں تھا. آج میں حاضر ہوا ہوں تو دروازے پر ویلکم کرنے والے، نعرے لگانے والے، ہاتھ چومنے والے، اسٹیج پہ بٹھانے والے، پنکھے لگانے والے، میرا نام لینے والے، میرا تعارف کرانے والے PCO موجود ہیں. دنیا میں جہاں بھی جائیں ہر محبت والے کے لیے موجود ہوتے ہیں، ہار پہنانے والے. لیکن میرے داتا میری جب یہاں تشریف لائے ہیں تو ماحول سازگار نہیں تھا. کوئی ویلکم کرنے والا، کوئی ہار پہنانے والا، کوئی جگہ دینے والا، کوئی خدمت کرنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. بلکہ معاندین کی، مخالفین کی ایک پوری صف بندی ہو گئی، ایک لشکر تیار ہو گیا. لیکن اس فرد وحید نے، اس مرشد کامل نے، اس امام وقت نے، بر صغیر کے پہلے شیخ الاسلام نے، اولیاء کرام نے کن بنیادوں پر اسلام کو اور اسلام کے نظام کو یہاں پہ کھڑا کیا، کن بنیادوں پر اسلام اور اس کے سسٹم، نظریات، اقدار کو، کن ویلیوز کو پروموٹ کر کے یہاں پہ اس کی بنیاد رکھی ہے کہ آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی، 1000 سال گزرنے کے بعد بھی حضور فیض عالم کا ذکر آپ کے اس کی مناسبت سے صرف اس 60 کنال کے 4 دیواری کے اندر نہیں ہے، بلکہ لگتا یوں ہے کہ اب حضور فیض عالم کا ذکر اور عرف لاہور کی گلی گلی میں ہو رہا ہے. یہ حکومت مل گئی انشاءاللہ پوری دنیا میں لگا پوری دنیا میں قیامت کی سر تک چلے گا. محبوبیت کاملہ کا راز کیا ہے؟ اس محبوبیت کاملہ کا راز کیا ہے؟ وہ بنیادی اصول کیا ہیں جن پر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے سماجی، فلاحی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، تربیتی، اعتقادی ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی ہے اور اپنی ذات کا، اپنی تعلیمات کا، اپنی لازوال محبت کا ایک ایسا حل قائم کیا ہے، ایک ایسا سحر قائم کیا ہے، ایک ایسی محبت کا ایک ایسا جہان آباد کیا ہے، معرفتیوں، جامشانیوں، محبتوں، عشق و وفا و ادب کا ایک ایسا شبستان رکھا ہے، ایک ایسا گلستان آباد کیا ہے کہ آج اس کے شہر سے دنیا 1000 سال نکل نہیں پا رہی ہے. اس گلستان کی مہک کیا ہے کہ جس کی خوشبو سے 1000 سال سے ایک جہان معطر ہے اور کوئی اس خوشبو کے حالے سے باہر جانے کو پسند کرتا ہے. جن کے دم قدم سے، جن کی نسبت سے، جن کی وجہ سے اس زمانے کا لاہور، اس زمانے کا لاہور جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں ملتان کی ایک نواحی بستی، ملتان کی ایک نواحی بستی لاہور میں قیام پذیر ہوں. اس زمانے میں مرکزیت ملتان میں تھی اور آج مرکزیت لاہور کو ہے.
اور مجھے کہنے دیجیے یہ مرکزیت صرف روحانیت میں نہیں ہے، یہ مرکزیت آج تک کی سیاست میں بھی ہے، آج تک کے نظریات میں ہے۔ کوئی تحریک اس وقت تک پریویل نہیں کر پائی۔ کیوں؟ علامہ اقبال بھی لاہور سے ہے، نظریہ پاکستان لاہور سے ہے، اور صرف لاہور سے نہیں ہے، میرے داتا علی حجویری کے فیضان اور ان کی نظر سے اور شواہد موجود ہیں۔ دو حوالے میرے پاس ہیں، حضور سید داتا بخش علی حجویری کی بارگاہ میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اپنی زندگی کے آخری 1.5 سال ان کا معمول یہ رہا کہ وہ فجر کی نماز، تہجد کی نماز حضور فیض عالم کی بارگاہ میں آ کے ادا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد تلاوت قرآن فرماتے ہیں اور اشراق پڑھ کے تشریف لے جاتے ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو مسلمانوں کے لیے ایک الگ نظریاتی مملکت بنانے کا خیال کیسے آیا؟ دو قومی نظریے کی بنیاد کہاں سے عطا ہوئی؟ آج یہ لبرلزم والے، سوشلزم والے، کیپٹلزم والے، یہ جتنے بھی موجود ہیں ان کے لیے پیغام ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے پاکستان اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کا خیال اس وقت آیا جب میں داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ وہ بنیادی کیا ہے؟ میں اپنے لکھے گئے اس مقالے بہت تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا، میں صرف اس کے 5 ارکان اور کمپوننٹ اسکالرز اور علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ تمام چیزیں حضور سید فیض عالم داتا گنج بخش علیہ رحمت کی کتاب کشف المعجوب سے اخذ کرتا ہے، کشف المعجوب سے اخذ کرتا ہے۔ پہلی بنیاد ایمانیات، اعتقادات اور نظریات ہے۔ اس کا سرنامہ عقیدہ توحید و رسالت ہے، اور آپ نے کشف المعجوب شریف میں پہلا باب علم کا قائم کر کے اور نظریاتی طور پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل ذکر کر، اور پھر ترتیب بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اس ترتیب کو ذکر کر کے ایمانیات اور اعتقادات کی وہ مضبوط بنیاد رکھی ہے کہ جو شخص داتا علی حجویری کا ماننے والا ہے وہ اس سے سرے بر انحراف نہیں کر سکتا۔ پھر اسی پر نہیں رکے، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین شہید کربلا، حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مہان بات ذکر کر کے نظریات، اعتقادات، اعمال کی وہ بنیاد کی ہے کہ میں داتا علی حجویری تمہیں یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو محبت اور مودت کی بنیادی لکیر ہے اس کو کبھی کراس مت کر، اور اس راہ اعتدال کو سنبھال کے رکھیں۔ عقیدہ توحید کا باب پڑھ لیجئے، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا باب پڑھ لیجئے، اعتقادات کی دنیا میں وہ ساری بنیادیں، عقیدہ اسلام، عقیدہ اہل سنت آپ نے خود اس میں عطا فرمایا۔ دوسری چیز اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بنیادی ارکان اسلام، اور ان کے ذکر کے ساتھ وہ خصوصی بات دوسری بنیاد کا ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام اعمال کی بنیاد اخلاص پر، یہ تمام اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
قبولیت کی سند اس وقت پائیں گے، قبولیت کی سند اس وقت پائیں گے جب نماز تیری تمام ذاتی اغراض سے بالا تر ہو کر اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، جب زکات اور خیرات ذاتی مفادات اور کسی بھی چیز سے اوپر آ کر اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، تیرا حج کا ادا کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تیرا دیگر تمام مناسک کو ادا کرنا، روزے رکھنا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تب یہ اعمال تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا دروازہ کشادہ کریں گے، تب ولایت کا دروازہ کشادہ کریں گے۔ روزے کے بعد میں حضور فیض عالم داتا گنج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت و نصیحت فرمائی، تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا علی احبس حواسک، علی کنٹرول یور سینسز، اپنے حواس کو اپنے قابو میں کر، 5 سینسز اپنے حواس کو اپنے قابو میں کر، اپنے کنٹرول میں کر، اور روزے کے باب میں ذکر کرنے کی وجہ اس چیز کو، روزے کے باب میں ذکر کرنے کی وجہ یہ فقیر یہ سمجھا ہے کہ حواس کو قابو کرنے کی ٹریننگ روزے سے ہوتی ہے، دل کرتا ہے نا کھانے کو لیکن روزہ کنٹرول کا ذریعہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں کھانا ہے وغیرہ، اس باب میں ذکر کیا ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ رحمہ ارکان اسلام کی اگر بات کرتے ہیں تو محض ان ارکان کو بیان نہیں کرتے بلکہ ان ارکان کو ادا کرنے کی روح اور سیرت کو بیان کرتے ہیں کہ تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکات اللہ کی بارگاہ میں تجھے مقرر اس وقت بنائے گی جب تو یہ ارکان اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے۔ تصوف کے بعد میں آپ نے تقریباً 32 سے زائد ڈیفرنٹ ڈیفینیشن تصوف کی مختلف صوفیاء اور ائمہ کی ذکر کی، ان کا نچوڑ اور لب لباب اور مخ اور خلاصہ کیا ہے؟ علماء اہل علم توجہ فرمائیں، میں چونکہ حضور فیض عالم کے کرم سے تقریباً 15 سال سے جامعہ حجویریہ میں بطور شیخ الحدیث حدیث پاک کی تدریس کر رہا ہوں، دیگر فنون بھی پڑھاتا ہوں اللہ کے کرم سے، تو طلباء کو بھی میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ لوگ 8 سال دین کے ماحول میں رہ کر دین پڑھتے ہیں، دین کے ماحول میں رہ کر دین پڑھتے ہیں 8 سال، 2 سال اگر تخصص کے ڈال لیں تو 10 سال بن جاتے ہیں، حفظ کے 3 سال لگا لیں تو 13 سال بن جاتے ہیں، اگر 2 سال تجوید کے لگا لیں تو 15 سال بن جاتے ہیں۔ مجھے یہ فکر اس لیے یاد ہے کہ میں نے یہ پورا پروسیس کمپلیٹ کیا ہوا ہے، تو 15 سال آپ نے اپنی زندگی کے دین کو دیے ہیں، تو اگر 15 سال دین پڑھ کے بھی آپ 5 ٹائم کے نمازی نہ بنے، 15 سال دین پڑھ کے 5 ٹائم کا اگر بندہ نمازی بھی نہ بن سکے اور پھر توقع یہ کرے کہ میں بات کروں تو لوگوں کو دل چیر کے رکھ دے، اور دل نہیں چیرے جاتے ایسے، نہ بات دل تک پہنچتی ہے، وہ دل تک پہنچتی کب ہے؟ اپنے سب کی تعریف جو 32 لکھات میں سے میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت پر عمل، یہ تو بنیادی بات ہے، قرآن و سنت پر عمل، سنت پر عمل بنیادی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ حضور فیض عالم کی ارشادات کی روشنی میں ایک لفظ ایڈ کریں، قرآن و سنت پر عمل بالاخلاص، وہی اخلاص جیسے حدیث پاک میں حدیث جبریل میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا، کیا مطلب؟ یہ تو علماء نے لکھا بیان کیا، علم اس وقت تک حجاب ہے، رکاوٹ ہے، جب تک اس کو پردے اور حجاب جب تک اخلاص کی تلوار سے چیر نہ دو، اس وقت تک اللہ کے انوار و تجلیات کا نظر نہیں آتی۔
علم کا حجاب، علم کا حجاب پردہ جب تک اخلاص کی تلوار سے چیر نہ دیا جائے، اللہ کے انوار و تجلیات کا عکس و جلوہ نظر نہیں آتا۔ تو دوسری چیز آپ نے اعمال میں اخلاص کی عطا کی۔ تیسری چیز آپ نے اخلاقیات کی عطا کی۔ اور آج میرے حساب سے ہم سب کو جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ اخلاقیات ہے۔ آج علم بہت ہے، کتابیں بہت ہیں، سوشل میڈیا نے ہر چیز آپ کے ہاتھ میں کر دی ہے، آج سب کچھ بہت ہو چکا ہے، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اخلاقیات کی کمی ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے مجلس کے آداب کو ذکر کیا ہے، کھانے کے آداب کو ذکر کیا ہے، سفر کے آداب کو ذکر کیا ہے، میل ملاقات کے آداب کو ذکر کیا ہوا ہے، گفتگو اور کلام کے آداب کو ذکر کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر تیرا ظاہر جتنا بھی حسین و جمیل ہو جائے، اگر تیرا باطن اخلاق حسنہ سے مزین نہیں ہے، جب تک ان میں اخلاق حسنہ کی چاشنی نہیں ہے، وہ تیرے جسم کو خوبصورت بنا سکتا ہے، وہ تیرے چہرے چمکدار کر سکتا ہے، لیکن تیرے باطن اور تیرے قلب کو منور اور جلوہ دار۔ تیسری چیز آپ نے اخلاقیات پر زور دیا ہے۔ چوتھی چیز جو تمام صوفیاء میں کامن ہے وہ آپ نے رزق حلال پر فوکس کیا ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اس سے آگاہ اور آشکار ہیں۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے مشائخ نے اور ہمارے ان قابل قدر اولیاء نے قناعت کا دامن کیسے تھاما۔ اور میں تو بعض باتیں بڑی محبت میں کہہ دیتا ہوں کہ کسی کو ماں باپ کی طرف سے وراثت سے جائیداد ملے بڑی، تو وہ گاڑی کے پیچھے لکھواتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ کی عطا ہے، ظاہر محنت ہے جیسے ملا ہے۔ تو صحیح مشائخ کو چھوڑ کر باقی جتنے ہیں ان کو اپنی گاڑیوں کے پیچھے یہ میرے مریدوں کی عطا ہے اس کو لکھ لینا چاہیے۔ قابل اصلاح چیزیں ہیں۔ کوئی وقت تھا، کوئی زمانہ تھا جب لوگ ڈھونڈنے نکلتے تھے کہ خواجہ غریب نواز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بابا فرید کہاں تشریف رکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پیر سیال کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تاجدار چورا شریف کہاں تشریف رکھتے ہیں، مہر علی شاہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کو ڈھونڈ کر یہاں تک پہنچتے تھے۔ اور آج کا پیر مرید ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ یہ ساری چیزیں ان اخلاقیات اور حضور فیض عالم کے دیے ہوئے اس اسلوب حیات کے بالکل خلاف۔ اور آخری چیز، پانچویں چیز جو آپ نے ذکر کی ہے، جو احادیث اور قرآن کا لب لباب اور خلاصہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں اس حدیث پاک کے مطابق رہے، اس کو پتا ہو کہ یہ دنیا بھی عارضی ہے، میں بھی یہاں عارضی ہوں، میرا سب کچھ عارضی ہے، لیکن اگر میں اچھے نشان چھوڑ کے جاؤں گا، خدمت کی اچھی یادیں چھوڑ کر جاؤں گا، محبت کی اچھی یادیں چھوڑ کر جاؤں گا، تو 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اگر میری کوئی نسل اولاد نہیں ہوگی تو نہ میرا نام مٹے گا، نہ میرا فیضان رکے گا، نہ میرا ذکر رکے گا، نہ میری برکات رکیں گی، اور نہ میرے فیضان کا سلسلہ منقطع ہوگا، قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ کیوں کہ انہوں نے اس نظام کی بنیاد صحیح اعتقاد پر، صحیح اعمال پر، اخلاص پر، اخلاقیات پر، رجوع اللہ پر اور اللہ رب العزت کی محبت کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ چند ایک بنیادی چیزیں ہیں
جو حضور فیض عالم عطا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی شخصیت کا نچوڑ ہے، اور اس میں آپ کی جو ایک امن عامہ اور محبت غفورانہ کی جو مثالیں ہیں کہ درویش اپنی خانقاہ کے دروازے ہر انسان کے لیے کھلا رکھتا ہے،